بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، آج جو ایک جوان نے سوال کیا ہے وہ بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ جوان اپنے ذہن کے مطابق سوال کرتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے یا انسانوں کی تعداد، اور کیا خداوند عالم کو معلوم ہے جو ہم کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بہترین حدیث اس ضمن میں بیان کی ہے، جو تفسیر قمی کے 583 نمبر پیج پر یہ حدیث آیا ہے، اور بحر الانوار کے 24 نمبر جلد میں 210 صفحے پر حدیث نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر برہان کے 4 جلد میں بھی یہ حدیث وارد ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمان میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات خاک سے بھی زیادہ ہے۔ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں فرشتے حالت تسبیح و تقدیس اور تحلیل میں اور عبادت میں مصروف نہ ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا، اور زمین میں کوئی درخت، یہاں تک کہ کوئی ڈھلا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر فرشتہ خداوند عالم معمور نہ کیا گیا ہو، اور وہ ہر روز ان کے احوال اور اعمال کی پروردگار عالم کو گزارش دیتے ہیں، جبکہ خالق کائنات ان سب سے آگاہ اور دانا تر ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی دنیا میں کرتے ہیں، جی ہاں، اس کا پتہ خداوند عالم کو ہے، اور فرشتے معمور ہوتے ہیں۔ جب ایک درخت کے اوپر فرشتہ معمور ہو سکتا ہے، تو انسان کے اوپر اور اس کے اعمال کے اوپر فرشتے کیوں نہ معمور ہوں؟ لہٰذا انسان کو اپنے اعمال کی جانب دیکھنا چاہیے۔ اپنے اعمال میں اگر کوئی کسر ہو، کوئی کمی ہو، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ خاص کر اپنے بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے پریوار کا دھیان رکھنا چاہیے، بلکہ خود اس طریقے سے اعمال کو انجام دے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے اعمال کو پھیلائیں، تاکہ کسی سے کہنا نہ پڑے اور وہ نیک اور اچھے اعمال انجام دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جی ہاں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے انسان کے بنسبت۔ میں آخر میں اپنے محترم ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر ان کے بھی کوئی ذہن میں سوال ہوں جو اخلاقی احکام سے متعلق، دین سے متعلق، شریعت سے متعلق، تاریخ اسلام سے متعلق، انبیاء، اولیاء، صالحین سے متعلق، تو وہ ہمیں بھیجیں۔ ہم ان کے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ عنایت کرنے کی کوشش کریں گے۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔